نماز ہے کہ شرابوں کو گل کر کے یعنی لائٹ کو آف کر دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين خصوصا على الحسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفاء في يوم عاشوراء في أرض كربلاء الذي قال في وقت وداعه من الخيام ويا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكل مني سلام الذي كان جسمه عريانا کوئی امامہ اتار کے لے گیا کوئی ابا لے گیا اور کوئی انگوٹھی کے بدلے انگلی لے گیا الذي كان جسمه عريانا بلا غسل ولا كفن ولا دفن الذي كان حرمه أسيرا في الكوفة والشام سارا دن عزاداری میں مصروف رہے ہیں. گرمی کا موسم تھا،
سخت موسم گرم تھا. دوستو، عزیزو، بزرگو، مظلوم کے غم میں رونے والوں، ذرا تھوڑا سا تصور کرو، آپ کی گرمی کجا، عراق کی گرمی کجا. میں نے رستے میں دیکھا ہر جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ہر جگہ پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن مجھے بتاؤ شام غریبہ ہو گئی، سکینہ کو پانی ملا ہے؟ اور سکینہ اب بھی پیاسی ہے. مظلوم کو پرسہ دو جس طرح پرسہ دینے کا حق ہے. عصر عاشور غروب سے تھوڑا وقت پہلے کربلا کے حالات بتاتا ہوں کیسے تھے. زمین و آسمان کے درمیان ایک آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سیاہ آندھی چلی، خون کی بارش ہوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب زمین و آسمان میں یہ آواز بلند ہوئی ہوگی، ان بے سہارا بیویوں پر کیا گزری ہوگی؟ ہر بیوی پریشان ہے. ماذا یقول بعد ذلک، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وہ ہمارا اکبر مارا گیا، عباس مارے گئے، حسین شہید ہو گئے، یہ درندے ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. مادر حسنین آپ کی شفاعت کرے. اللہ آپ کے گناہ معاف کرے. ماذا یقول بعد ذلک، پتہ نہیں یہ درندے ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اللہ کو کیا ہوا؟ وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. فوج خیموں میں داخل ہوئے، ہاتھوں میں نیزے تھے، بیویوں کی نیزوں سے چادریں اتارنی شروع کی. فوج خیموں میں داخل ہوئے. ایک جملہ میرا سن لو، ایک میرا جملہ سن لو، ساتھ میں نکال لو. اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، اس عزاداری کو اللہ قبول فرمائے. ایک جملہ سن لو. کچھ لوگ ہمارے پڑھتے ہیں کہ اگر باہر سے کہہ دیتے جو سامان ہے باہر بھیج دو. جملہ میرا سنو، جملہ سن لو. تو بیویاں بھیج دیتی. علامہ علی لکی نے لکھا ہے، علامہ علی لکی لکھتے ہیں، ابھی تاریکی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ
والی لکی لکھتے ہیں کہ چادریں آسانی سے نہیں لوٹی گئی، چادروں کا ایک سرا ظالموں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک سرا نبی زادیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ظالموں کی کوشش ہوتی تھی چادر چھل جائے، بیویوں کی کوشش ہوتی تھی ایک ٹکڑا بچ جائے۔ ظالموں کی کوشش ہوتی تھی چادر چھل جائے، بیویوں کی کوشش ہوتی تھی ایک ٹکڑا بچ جائے، ہم اپنے سر کا بدلہ بنا لیں۔ دو روایتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مخدومہ کی روایت جناب سیدہ خود بیان کرتی ہے، جب یہ درندے داخل ہوئے میں سجاد کے خیمے میں چلی گئی، تاکہ میری چادر بچ جائے۔ ایک ظالم خیمے میں داخل ہوا، اس کو اور تو کچھ نظر نہ آیا، اس نے سجاد کے نیچے چمڑے کا بستر اس طرح کھینچا، میرے امام منہ کے بل زمین پہ گرے، اور بی بی کہتی ہے پھر میری طرف بڑھا اور میری چادر میں ہاتھ ڈالا۔ رات کو میں نے عرض کیا تھا حسین کے غم میں رونے والوں کی شفاعت مادر حسین کرے گی۔ بی بی نے ایک بددعا کی، کہا ظالم تو نے نبی زادی کی چادر میں ہاتھ ڈالا ہے، اللہ تیرے ہاتھوں کو قطع کرے اور تجھے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ مختار کے دور میں یہ ظالم گرفتار ہو کے آیا، مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی زادی کی چادر لوٹی ہے۔ مختار نے پوچھا کیا بی بی نے کچھ کہا تھا؟ کہا بی بی نے کہا تھا اللہ تجھے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلائے۔ مختار نے سجدہ شکر کیا، کہا میرے پروردگار میں شکریہ ادا کرتا ہوں، علی کی بیٹی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کو زندہ جلاؤ، دنیا میں اس کو جلاؤ، اس نے نبی زادی کی چادر میں ہاتھ ڈالا۔ دوسری روایت جناب فاطمہ کبریٰ سے، بی بی فرماتی ہے جب یہ درندے داخل ہوئے میں دوڑی میری چادر بچ جائے، ایک ظالم نے نیزہ مارا، بی بی گری بے ہوش ہو گئی، پھپھی آئی سرانے، کبریٰ بیٹا اٹھو، بچے منتشر ہو گئے، بچے منتشر ہو گئے۔ ازاداروں سنو گے، جناب فاطمہ کبریٰ نے کہا پھپھی اماں میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا میرے لال مجھے دیکھو اماں
मोहब्बतों के मिसलों के, अगर तेरी चादर नहीं तो मेरे सर से भी चादर उतर गई। नासिब तारीख वाला लिखता है, आमतौर पे इस रिवायत को नहीं पढ़ा जाता, खैमों को क्यों आग लगाई? मैं आप सवाल करता हूं, खैमों को क्यों आग लगाई? जब बीवियों की चादरें लुट गई, बीवियों ने पर्दा किस तरह बचाया? हर बीवी का सर दूसरी बीवी के बगल में है। हर बीवी ने अपना सर दूसरी बीवी के बगल में रखा हुआ है। बीवियां इकट्ठी हो गई, इन्होंने जुल्म किया, ताजियाने बरसाए कि बीवियां खैमों से बाहर निकले, कोई बीवी बाहर निकलने के लिए तैयार न हुई, जुल्म बर्दाश्त करती रही। आखिर में इन्होंने सोचा कि खैमों को आग लगाई जाए। ये बाहर तब निकलेगी जब खैमों को आग लगाई जाए। आप पढ़ने वाले पढ़ते हैं, एक खैमे को आग लगाई जाती, बीवियां दूसरे खैमे में चली जाती, फिर उसको आग लगाई जाती। नहीं दोस्तों, नहीं अज़ादारों, शाम-ए गरीबा की मजलिस में गिरिया करने वालों, शेखुल जामिया फरमाते हैं, ये तो तब था जब जलाने वाला एक होता, 40 अफराद 40 मशाले लेके आए, खैमों को चारों तरफ से आग लगाई, हर तरफ से धुआं उठा, हर तरफ से आग उठी, जलते हुए खैमे से बाहर निकली। कैफियत क्या थी? कैफियत क्या थी? चादरें तो लुट गई थी, कैफियत क्या थी? इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जब जलते हुए खैमों से निकली। हालत क्या थी? नाशिरात शूर, अपने बालों से चेहरे का पर्दा बनाए हुए थे और मुंह पे मातम करके कह रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, नाना तेरी बेटियों की चादरें लुट गई। बच्चे मुंतशिर हो गए, बच्चे मुंतशिर हो गए। तस्बीह का धागा टूटे ना, इस तरह मोती मुंतशिर हो जाते हैं। कोई बच्चा किधर गया, कोई बच्चा किधर गया, कोई बच्चा किधर गया। बीवियां मुंतशिर हो गई। कोई बच्चा किधर गया। हमीद इब्न मुस्लिम बयान करता है, मैंने देखा खैमे को आग लगी हुई है, एक बीबी है, खैमे के करीब आती है, आग इतनी तेज है कि अंदर नहीं जा सकती, फिर कोशिश करती है। मैंने देखा एक दफा आई, खैमे के अंदर गई, मैंने समझा इस बीबी का कोई कीमती सामान रह गया है जिसको बचाने की कोशिश कर रही है। जब वापस पलटी और सामान तो कोई न था, कमर झुकी हुई थी, एक जवान को उठाए हुए थे। मैंने पूछा ये बीबी कौन है, ये जवान कौन है? काली की बेटी ज़ैनब है, अपने बीमार भतीजे को आग से बाहर ला रही है।
سجاد کو بٹھایا، سجاد کو ایک طرف بٹھایا، آپ بہن ام کلثوم، دو بھائی کے دو یتیم نظر نہیں آ رہے، دونوں بہنیں چلی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے، ایک ٹیلے کے ساتھ دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے سوئے ہوئے ہیں۔ جب دونوں بچوں کو جدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دونوں بچے شہید ہو چکے، بچے خیموں سے باہر نکلے، ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے۔ ایک لاشا ایک بی بی نے اٹھایا، دوسرا لاشا دوسری بی بی نے اٹھایا۔ میں کہتا ہوں گنجے شہداء کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا حسین، میرا نام شریکت الحسین ہے، تو دن کو لاشیں اٹھاتا رہا، میں رات کو لاشیں اٹھا رہی ہوں۔ بہن ام کلثوم، بہن ام کلثوم بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے گنجے شہداء میں آئی، ایک لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سر موجود نہیں ہے، کٹی ہوئی گردن ہے، گردن سے خون بہ رہا ہے۔ امام اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، او میری بیٹی سکینہ، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور میرے شیعوں سے کہنا، شیعتی مائل شربتو ماء بالفض قرولی، اور شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ مجلس ہو گئی، ایک دو جملے عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ مجلس ہو گئی، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا، دوسرا جملہ فرمایا، میرے شیعوں، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، جب تمہیں کسی شہید کی موت کی خبر ملے یا مسافر کی موت کی خبر ملے، اس پہ گریہ نہ کرنا، فانتبونی، میرے اوپر گریہ کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں، وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي بِغَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، امام نے اپنا بہت بڑا مصائب پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں، میرے شیعوں یقین سمجھو میرا کوئی گناہ نہ تھا، میرا کوئی جرم نہ تھا، میں بلا جرم و خطا مارا گیا، اور ظالموں نے میرے قتل پہ اکتفا نہ کیا۔ وبعد القتل بجرد الخیل ساکولین، میری شہادت کے بعد طاقتور گھوڑے منگوائے گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے، مجھے پیس کے رکھ دیا۔ علماء تشریف فرمائے، علماء سے پوچھنا، سعقو کا معنی پامال کرنا نہیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے لاش کو پامال کیا گیا، عربی ڈکشنری بھی دیکھنا، سعقو کا کیا معنی ہے؟ جب آپ چکی کے اندر دانے ڈالتے ہیں اور چکی چکر لگاتی ہے، اس عمل کو سائقہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، میری لاش کو انہوں نے پیس کے رکھ دیا، رزو صدرہو زہرا، نہیں پتا چلتا تھا سینے کی ہڈیاں گول دی۔
نیت قبول سی امام نے ایک اور جملہ بھی کہا، او منوال والو، گرد و نواح والو، مسائل سن کے رو رہے ہو، آپ نے واقعات دیکھے نہیں، آپ کربلا میں موجود نہ تھے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اور میرے شیعوں کاش تم سارے کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے، اور سن کے مصائب رونے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے۔ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مجھے دیکھتے میں عباس کی لاش پہ کیسے پہنچا، میں قاسم کی لاش پہ کیسے پہنچا، میں اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچا۔ امام نے نہ عباس کو یاد کیا، نہ علی اکبر کو یاد کیا، نہ قاسم کو یاد کیا۔ امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور مجھے دیکھتے۔ کیف استسقی للطفل فابوا ان یرونی، اور میں نے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگا تھا اور ان ظالموں نے کس طرح پانی پلایا۔ 6 مہینے کا بچہ 6 شعبہ تیر آیا، فَذَبِحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ کاش تم دیکھتے میرا اصغر کس طرح پانی پی کے آیا۔ رس مجالس آپ نے بڑی محبت سے سنی، عزاداری آپ نے بڑے خلوص سے کی، باقاعدہ مجالس میں آتے رہے، مظلوم کربلا کی شہادت ہو گئی۔ آج آئے ہیں جو مظلوم کربلا کے وارث ہیں ان کو پرسہ دینے کے لیے، سارے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے مل کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور آئے جو وارث ہیں ان کو پرسہ دیتے ہیں۔ میں ایک ایک وارث کا نام لیتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پرسہ دیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ سارے عزادار امام بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، تجھے تیرے حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرے حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو تیرے پشت پہ سوار ہو جاتا تو سجدے کو لمبا کر دیتا، آج اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ یا رسول اللہ، آئے مولا امیر کو پرسہ دیتے ہیں۔ یا علی ابن ابی طالب، اے نجف کے والی، تیرے عباس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
شہداء کو پہنچا دے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا تیرے علی اکبر کے لیے اللہ